کو لیے چلیں گے لاہور، جہاں وزیر اطلاعات پنجاب فیاض حسن چوہان پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ اور گلگت بلتستان بھی جو ہے وہ تقریباً پنجاب کی ہی فراہمی کے جناب ساتھ اٹیچ ہوتا ہے۔ اب کہنے کا مقصد یہ کہ پنجاب اس وقت تقریباً 90% جناب پاکستان کو 85% پاکستان کو گندم کی فراہمی کے حوالے سے اس کے اوپر جو ہے وہ رسپانسبلٹیز ہیں۔ اب ہم نے اس 48 لاکھ ٹن گندم کو پراپر طریقے سے جو ہے وہ فلور ملوں کو ریلیز کرنے کے بعد ایک اچھا سسٹم چلایا پنجاب کے اندر، لیکن پچھلے سال بھی آپ نے دیکھا کہ دسمبر جنوری کے اندر ایک مصنوعی بحران آیا۔ وہ بحران کیوں آیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ پچھلے سال ہم 48 لاکھ ٹن گندم کے ساتھ موجود تھے پنجاب، اور سندھ کی پریکورمنٹ زیرو تھی، زیرو۔ یہ آن ریکارڈ میں بات کر رہا ہوں کہ سندھ کی پریکورمنٹ پچھلے سال کی زیرو تھی، اور میں آگے جا کے بھی بات کروں گا، لیکن اس وقت بھی یہ کہہ دوں یہ تمام کی تمام انٹینشنلی تھی، پرپزلی تھی، جان بوجھ کے تھی، تاکہ پاکستان کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت نئی آئی تھی، پہلا سال تھا، اس کے لیے مسائل کریٹ کیے جائیں۔ پھر سندھ کے اندر پاسکو نے، کہ پاسکو جو ایک وفاقی ادارہ ہے جس کا کام ہے کہ کم از کم اس قسم کی کبھی کوئی پرابلمز کریٹ ہو جائیں کوئی شارٹیج کے حوالے سے، اور پھر پاکستان کے کچھ قومی اداروں کو فراہمی کے حوالے سے، گلگت بلتستان اور کشمیر کی فراہمی کے حوالے سے، وہ گندم کو فراہم کرنے کے حوالے سے جو ہے نا اس کی رسپانسبلٹی ہے، صوبوں کو بھی وہ اکاموڈیٹ کرتا ہے۔ اس نے سندھ کا کوٹا 5 لاکھ ٹن رکھا ہوا تھا پچھلے سال، لیکن بدقسمتی سے سندھ حکومت نے پچھلے سال جنوری تک کہ جب ایک بحران قائم ہوا، اس کے اوپر جے آئی ٹی بنائی گئی وفاق کی طرف سے، ایک پینک کریٹ ہوا میڈیا کے اندر، پبلک کے اندر، تو پھر انہوں نے بھاگم بھاگ جو ہے وہ 2 لاکھ ٹن گندم جناب خریدی، سندھ حکومت نے اس سے لی، پاسکو سے لی۔ اور اس کا اظہار، یہ بات بھی آن ریکارڈ ہے کہ مراد علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ سندھ نے اسمبلی کے فلور پہ، سندھ اسمبلی کے، اس بات کو ایکسیپٹ کیا کہ ہم نے جہاں پر پریکیورمنٹ زیرو کی وہاں پر ہمیں 5 لاکھ ٹن گندم کا کوٹا دیا گیا تھا، جو آج تک ابھی تک ہم نہیں لے سکے تھے، لیکن اب ہم فوراً لے لیں گے۔ اس کی وجہ سے ہماری ایک بہترین کوٹا ہونے کے باوجود پنجاب کا 48 لاکھ ٹن گندم، ایک مصنوعی بحران پیدا ہوا اور ایک پوری پینک کریٹ ہوئی، وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ جو جنوری میں اور دسمبر میں اور فیبروری میں۔ اس کے بعد اب لیٹسٹ سچویشن یہ ہے، اس سال وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں اور وزیر خوراک علیم خان صاحب کی قیادت میں 10 سال کا ریکارڈ توڑا پنجاب حکومت نے، جو ٹارگٹ طے کیا تھا اس کا 91% اچیو کیا، 91%۔ وہ تقریباً 41 لاکھ ٹن گندم بنتی ہے، 41 لاکھ ٹن گندم، اور ہمارے پاس پچھلے سال کے تقریباً 2.5 لاکھ ٹن گندم ہمارے پاس موجود تھی۔ ہمارے پاس پورے کا پورا سرکار کے پاس، محکمہ خوراک کے پاس تقریباً 43.5 لاکھ ٹن گندم موجود تھی، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سال ہے۔ اب دوسری طرف پکچر میں آپ کے سامنے رکھ دوں سندھ کی۔ سندھ نے اس سال، پچھلی دفعہ بہت ان کی بیشنگ ہوئی، ہماری طرف سے بھی، میڈیا میں بھی، آزاد حلقوں کی طرف سے بھی، عدالتوں کی طرف سے بھی۔ اس دفعہ انہوں نے 14 لاکھ ٹن گندم کا ٹارگٹ رکھا، اس میں سے صرف 12.5 لاکھ ٹن جناب یہ اچیو کیا انہوں نے۔ اور کے پی کے کی صورتحال یہ ہے کہ کے پی کے نے اس دفعہ 37,000 ٹن گندم جناب وہ پریکیور کی، ان کے محکمہ خوراک نے اور ان کی سرکار نے۔ اب سچویشن یہ ہے کہ پنجاب نے اس دفعہ ایک تو گندم کی قیمت 1400 روپے من کے حساب سے بہترین گندم کی قیمت دی کسانوں کو، اس کے بعد ہم نے 2 مہینے پہلے، جو ایک عام روٹین ہوتی ہے کہ ستمبر سے جو ہے وہ محکمہ خوراک جو ہے وہ گندم ریلیز کرنا شروع کرتا ہے فلور ملز کو، ہم نے 2 مہینے پہلے 7 جولائی سے کابینہ نے اپروول دی، ہم نے 1475 کے حساب سے جو ہے وہ گندم ریلیز کرنا شروع کی، اور آٹے کی تھیلے کی قیمت 860 روپے طے کی، اور اس میں ہم اربوں روپے سبسڈی جو ہے وہ سرکار دے رہی ہے، اربوں روپے، اور ہم نے یہ ریلیز کرنا شروع کر دی۔ اس وقت تک تقریباً 12.5 لاکھ ٹن گندم ہم ریلیز کر چکے ہیں، اور ہمارے پاس تقریباً 30.5 لاکھ ٹن گندم کا اس وقت ذخیرہ موجود ہے۔ لیکن دوسری طرف سندھ کی صورتحال کیا ہے؟ یہ بڑی الارمنگ اور بڑی، میں آپ کو
دلچسپ آپ کے سامنے صورتحال رکھ رہا ہوں. پاکستانی قوم کو، میڈیا کے دوستوں کو، تجزیہ نگاروں کو، اینکرز کو، عوام کو، رائٹرز کو، اہل دانش کو، اہل علم کو اور محب وطن شہریوں کو اور پاکستانیوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ اپنی کرپشن، اپنی بددیانتی، اپنی ٹکے ماری، اپنے جعلی اکاؤنٹس، اپنی جعلی ٹیٹیز، اپنی کھربوں ڈالر کی لوٹ مار کے اوپر بنے ہوئے جو ان کے ریفرنسز ہیں، جو کیسز ہیں، ان میں ریلیف حاصل کرنے کے لیے، صرف وفاقی حکومت کو تنگ کرنے کے لیے سندھ حکومت نے ابھی تک جو 12.5 لاکھ ٹن گندم انہوں نے پریکیور کی، ابھی تک ایک دانہ گندم کا جو ہے وہ فلور ملز کو ریلیز نہیں کیا، ایک دانہ گندم بھی. اب اس کی وجہ سے کیا سچویشن ہے؟ پنجاب کے اندر 860 روپے گندم کی قیمت ہے، آٹے کی قیمت ہے تھیلے کی 20 کلو کی. کراچی کے اندر اور سندھ کے اندر اس وقت تقریباً 1300 روپے کا جناب آپ کا آٹے کا تھیلا مل رہا ہے. کے پی کے اندر آپ کا تقریباً 1150-1200 کے راؤنڈ اباؤٹ مل رہا ہے. اب اس سچویشن کے اندر 860 روپے کا تھیلا لے کر بڑی اچھا ایک چارمنگ قسم کی سچویشن ہے سمگلرز کے لیے بھی، 2 نمبر لوگوں کے لیے بھی، اور جناب بلیک مارکیٹ والوں کے لیے بھی جو گندم کی اور آٹے کی بلیک مارکیٹ کرتے ہیں، کام کرتے ہیں. وہ اب کیا کر رہے ہیں کہ وہ یہاں سے 860 روپے کا تھیلا لیتے ہیں اور آپ کا کے پی کے کی طرف اور سندھ کی طرف جناب وہ موو کر جاتے ہیں. اور سندھ نے جب پریکیورمنٹ کا ٹائم پیریڈ تھا اپریل مئی جون، سختی سے اپنا بارڈر بند کیا ہوا ہے کہ وہاں سے کوئی گندم یہاں نہیں آئے گی، وہاں سے کوئی آٹا یہاں نہیں آئے گا. نہ یہ پورے پاکستان یا پنجاب کے حوالے سے اکاموڈیٹ کر رہے ہیں، نہ اپنے سندھ کی فلور ملوں کو ایک دانہ انہوں نے ابھی تک دیا. اب ہم جب 860 روپے کا تھیلا دے رہے ہیں، ادھر آپ کا 1300 کا، ادھر آپ کا جناب 1100-1200 کا، تو جو سمگلرز ہیں، جو بلیک شیپس ہیں اس فیلڈ کے، وہ یہاں سے 860 کا جناب 15-20 تھیلے بھی جناب چنچی میں لے جائیں یا کسی گاڑی میں لے جائیں یا کسی ٹرک میں لے جائیں یا کسی شاہزور میں لے جائیں، تو وہ دن کا جناب 1000 روپے کما لیتے ہیں. اور اگر اس سے بہت زیادہ ہو تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا لاکھوں کا جناب وہ ایک دن کا پنجاب کی 860 روپے کی آٹے کے تھیلے کو استعمال کر کے یہاں پر یہ ماحول بنا ہوا ہے. اب یہ کیوں بنا ہوا ہے؟ یہ صرف اس وجہ سے بنا ہوا ہے کہ کے پی کے اندر 37,000 ٹن صرف پریکیورمنٹ ہے اور انہوں نے بھی اس کے اوپر ابھی گندم کا اجرا شروع نہیں کیا، گندم کو ریلیز کرنا شروع نہیں کیا فلور ملز کو. سندھ کے اندر 12.5 لاکھ ٹن گندم موجود ہے سرکار کے پاس سرکاری گوداموں میں. انہوں نے ابھی تک اپنی فلور ملوں کو ایک دانہ کیوں نہیں دیا؟ یہ سوال ہے میرا، یہ پوری پاکستانی قوم کے سامنے بھی سوال ہے، یہ سندھ کے مراد علی شاہ صاحب سے بھی سوال ہے، یہ بلاول زرداری صاحب کے جو بڑے لہک لہک کے اور چہک چہک کے اور مہک مہک کے جمہوریت، ایتھکس، ویلیوز اور جناب پارلیمانی سسٹم، پارلیمانی سیاست اور ان چیزوں کا جو ہے وہ ڈھول پیٹتے ہیں اور اس کی غزل پڑھتے ہیں، اس کا راگ الاپتے ہیں. میرا ان سے یہ سوال ہے کہ کیا کسی ملک کے اندر ایک صوبہ اور ایک انتظامی یونٹ اگر محب وطن ہو، اگر اپنے ملک، قوم اور معاشرے سے اس کا دل جناب دھڑکتا ہو، تو کیا وہ ایسی اسٹریٹجی اور ایسی پالیسی اختیار کرے گا؟ تو آج کی پریس کانفرنس میں 2 آبجیکٹو تھے. ایک تو سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی کی قیادت کا وہ نیگیٹو چہرہ اس ایشو کے حوالے سے پوری پاکستانی قوم کے سامنے رکھنا تھا. ابھی بھی آنے والے دنوں میں اگر یہ 12.5 لاکھ ٹن گندم میں سے انہوں نے ریلیز کرنا نہ شروع کی تو یہ بحران اور بڑھے گا. پنجاب نے اپنی استطاعت سے بڑھ کے اس وقت 17,000 ٹن گندم ڈیلی کی جو ہے وہ محکمہ خوراک ریلیز کر رہا ہے پنجاب کا. 17,000 ٹن ڈیلی کا، اس کے علاوہ کہیں پہ ریلیز نہیں ہو رہی. اور گندم 2 جگہ ہی پیدا ہوتی ہے جناب، مین ہب، نمبر 1 پنجاب، نمبر 2 سندھ. اب آپ بتائیں کہ جب پنجاب اپنا فرض پورا ادا کر رہا ہے سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں، علیم خان صاحب کی قیادت میں، اور آپ کے محکمہ خوراک کی جو ہے وہ ساری جو لیڈرشپ ہے، جو افسران ہیں، وہ اپنا کام انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے، ٹارگٹ بھی 91% کا 10 سال کی ہسٹری کا سب سے بہترین اچیو کر لیا. آپ کا وقت سے پہلے 2 مہینے پہلے گندم کو ریلیز کرنا شروع کر دیا تاکہ گندم اور آٹے کی قیمت ایک لیول پہ رہے. یہ جو ہم نے ریلیز کرنا شروع کی اور اس پہ اربوں روپے کی سبسڈی پنجاب حکومت دے رہی ہے، اور پنجاب حکومت صرف سبسڈی
पंजाब की आवाम के लिए नहीं दे रही, ये सब्सिडी KPK के आवाम के लिए भी हम दे रहे हैं अपने खर्चे से, इस्लामाबाद की आवाम के लिए भी हम अपने खर्चे से दे रहे हैं। और अगर आपका आज़ाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान से भी अगर यहाँ से कोई जाती है तो हम अपने खर्चे से पंजाब हुकूमत जो है अपनी सब्सिडी जो है वो अरबों रुपए की दे रही है। इसमें ना वफाक हमें अकोमोडेट कर रहा है, ना कोई दाएं बाएं से कोई अकोमोडेट हो रहे हैं। अब जब हमने अपना काम पूरा किया तो इस वक्त सिर्फ सिंध हुकूमत की जनाब वजह से इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर और पंजाब के अंदर ये माहौल बना हुआ है, और मैंने फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रख दिए हैं। अब हमने, क्योंकि जो पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर तकरीबन 60 लाख टन की खपत है, 60 लाख टन गंदम साल की जो है वो खाई जाती है पंजाब के अंदर। हमारे पास जनाब इस वक्त 43-43.5 मौजूद है। अब वो शॉर्टफॉल जो है वो वफाकी हुकूमत ने फैसला किया इसी तनाजुर के अंदर, क्योंकि जो आखिरी 2 महीने थे गंदम की कटाई के, उसमें इस दफ़ा बदकिस्मती से बारिशें ज़्यादा हुई, और बारिशें ज़्यादा होने की वजह से गंदम की फसल ख़राब हुई, वरना शायद इससे भी अच्छा हमने टारगेट हासिल कर लेना था। तो अब वफाकी हुकूमत ने तय किया है कि वो बाहर से तकरीबन 15 लाख टन गंदम जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं, ताकि पाकिस्तान के अंदर गंदम का बहरान पैदा ना हो, ताकि सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी आसफ अली जरदारी साहब को बचाने के लिए, बिलावल जरदारी साहब को बचाने के लिए, फरियाल तालपुर साहब को बचाने के लिए, शर्जील मेमन साहब को बचाने के लिए, मुजफ्फर टप्पी साहब को बचाने के लिए, डॉक्टर आसिम साहब को बचाने के लिए, और अपने सारे हवारियों को और उनकी करतूतों को और उनकी करप्शन को और उनकी बदयांती को बचाने के लिए पहले इन्होंने FATF के कवानीन की पास करने की सूरत में जनाब ब्लैकमेलिंग की, उधर से कामयाब नहीं हुए। अब इन्होंने पहले भी यही टैक्टिक्स इख्तियार किए, जो मैंने आपके सामने सारी डिटेल पिछले साल की रख दी, और इस साल भी ये जो नेगेटिव और भयानक किस्म का जो एटीट्यूड, एडमिनिस्ट्रेटिव एटीट्यूड सिंध हुकूमत ने रखा हुआ है, कंसिक्वेंटली उसका नुकसान 1300 रुपए का थैला वहां पर 20 किलो का मिल रहा है। और हम अल्लाह पाक के करम से मैं दावे से कहूंगा, पंजाब के अंदर इस वक्त ना तो आटे की कोई कमी है, और आटा 860 रुपए का थैला 20 किलो का वो मिल रहा है। और अगर कोई उक्का दुक्का जाए वो किसी बाजार के अंदर किसी किस्म की कोई कीमत को नाजायज मुनाफाखोरी करने की कोशिश कर भी रहा हो, तो महकमा खुराक जो है वो लाखों थैले जो है वो डेली की बुनियाद पे जो है वो मार्केट के अंदर जो है वो खुद लेके मौजूद होता है, और किसी किस्म का यहाँ बहरान नहीं होने दिया। लेकिन अब जबकि ये जो पास्को के जरिए से हमारी गंदम इंपोर्ट हो रही है, वो 2200 के हिसाब से पर मन कराची आएगी, कराची से यहाँ पहुंचते तक जो है ये 26-2700 रुपये मन हो जाएगी। अब हम उस 26-2700 रुपये मन लेकर हम 1475 में रिलीज करें फ्लोर मिल्स को, तो ये एक अच्छा खासा दोबारा से मैं समझता हूं अरबों रुपए का जनाब वो एक बर्डन पंजाब के ऊपर पड़ता है। आखिर में मैं सिर्फ 2 रिक्वेस्ट करूंगा। एक वफाकी हुकूमत से रिक्वेस्ट करूंगा कि वफाकी हुकूमत इस इशू के ऊपर, एक तो KPK से रिक्वेस्ट है कि वो भी गंदम का इजरा शुरू करें। अगर उनके पास चलो गंदम थोड़ी है तो उनकी फ्लोर मिल्स भी थोड़ी हैं, वो पंजाब के मुकाबले में इतनी नहीं है, वो भी गंदम का इजरा शुरू करें, ताकि इस बहरान को कि जो पीपल्स पार्टी पैदा करना चाहती है और सिंध हुकूमत पैदा करना चाहती है पाकिस्तान में, उसके ऊपर ओवरकम किया जा सके। दूसरा, हमारी सिंध हुकूमत से भी गुजारिश है, सबसे पहले पाकिस्तान, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, अव्वल व आखिर पाकिस्तान, जुग जुग जीवे पाकिस्तान, खुदा का वास्ता है पाकिस्तानी बन के सोचो, पीपल्स पार्टी वाला बन के मत सोचो कि ये चीज़ के जनाब PTI की हुकूमत है वफाक में, पंजाब में और बाकी सूबों में, और अगर हमने उसको माज़अल्लाह फलाप करने के लिए हम इस किस्म की ज़ख़ीरा अंदोजियाँ और इस किस्म की जनाब इंतज़ामी नाअहलियाँ करके इंटेंशनली, पर्पसली, जानबूझकर शायद हम उनको फ्लॉप कर देंगे। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि वह तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। इज़्ज़त और ज़िल्लत के फैसले ज़मीनों पे नहीं आसमानों पे होते हैं। सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने और अलीम खान साहब ने और हमारे महकमा खुराक ने बड़े ही अहसन तरीके से अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए अपना फ़र्ज़ और अपना हक अदा किया। 10 साल की तारीख का सबसे बेहतरीन टारगेट अचीव किया।
پھر اس کے بعد ہم نے وقت سے پہلے 2 مہینے پہلے گندم کو ریلیز کرنا شروع کیا. سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں ہم نے اربوں روپے کی سبسڈی دے کے 1475 کا جناب گندم کی ریلیز کا ریٹ طے کر کے 860 روپے میں 20 کلو کا آٹا وہ ہم نے طے کیا. تو اس کے بعد رسپانسبلٹی باقی بھی جو انتظامی یونٹس ہیں ان کا بنتا ہے. تو ایک تو وفاقی حکومت سے گزارش ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے بھی کہ وہ اس ایشو کو دیکھیں اور پنجاب کو اس حوالے سے اکاموڈیٹ کریں, اس سبسڈی کے حوالے سے, کہ اس میں جو ہے وہ پنجاب کی ہیلپ کریں تاکہ پنجاب کے جو اس وقت 85% پاکستان کو جو ہے وہ گندم کی فراہمی کے حوالے سے اکاموڈیٹ کر رہا ہے تاکہ اس کا بوجھ بھی جو ہے وہ ہلکا ہو. اور دوسرا, میں وفاقی حکومت سے, پاکستان کی عدالتوں سے, پاکستان کی نیب سے, پاکستان کے باقی تمام اداروں سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ سندھ حکومت کی جو یہ انٹینشنلی اور پرپزلی اور جان بوجھ کر یہ جو نااہلی ہے انتظامی, کہ جب 12.5 لاکھ ٹن گندم موجود ہے تو بھائی ریلیز کرو, فلور ملز کو دو. تمہارے اپنے صوبے کے اندر جو ہے وہ 1300 روپے کا جناب 20 کلو کا آٹا بک رہا ہے, کم از کم اسی کی شرم کر لو. ہر وقت جو ہے وہ بھٹو زندہ ہے, بھٹو زندہ ہے آپ کہتے ہو اور عوام کو مارنے لگے ہوئے ہو. عوام کو بھی آپ مار رہے ہو اور پوری پاکستان کی عوام کو بھی جو ہے وہ اپنی اس نیگیٹو انٹینشن کے ساتھ, ایک چھوٹی سوچ کے ساتھ, ایک گری ہوئی سیاست کے تحت آپ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح حکومت گر جائے گی. حکومت نہیں گرے گی, آپ عوام کی نظروں میں گر جائیں گے. اور آپ عوام کی نظروں میں گرے ہوئے ہیں کہ جو آپ نے گندم اور چینی کے حوالے سے پچھلے سال کی ساری پکچر میں نے آپ کے سامنے رکھی. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے, پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال یہ آپ تمام ٹی وی چینلز نے, پاکستان کے میڈیا نے یہ چیزیں بے نقاب کی کہ سندھ کے گوداموں سے لاکھوں ٹن گندم اور چینی کی بوریاں سرکاری گوداموں سے وہ چوری ہوتی رہی. کون چوری کرتا رہا, یہ بھی ایک بہت بڑا سکینڈل ہے. اس کے اوپر بھی فوری طور پہ ایکشن لینا چاہیے. پھر بڑے بڑے بلنڈر, کیونکہ آصف علی زرداری صاحب اور بلاول زرداری صاحب کو تو ویسے یہ نعرہ ہے بچہ ہوں میں چھوٹا سا کام کروں گا, وہ بڑے بڑے کام انہوں نے کیا کیے کہ جناب آپ کی 10 کروڑ کی مالیت کا گندم ہے جس کا سال کا کرایہ گودام کا 1 ارب روپے ہے. گندم 10 کروڑ کی مالیت کی ہے. یہ میں نے نہیں, یہ پاکستان کے میڈیا نے پچھلے سال, بلکہ اس سال کے شروع میں جنوری فروری میں تمام ٹی وی چینلز نے اس کو بے نقاب کیا تھا. 1 کروڑ یا 10 کروڑ کی گندم کو اپنے پیپلز پارٹی کے سیاسی جو عہدیدار ہیں یا ایم این اے ایم پی اے ہیں یا ان کے کرتا دھرتا ہیں یا آصف علی زرداری صاحب کے ذاتی خدمت گزار ہیں, ان کے گوداموں کو کرائے پہ لیا گیا 1 ارب. کس مقصد کے لیے؟ 10 کروڑ کی گندم رکھنے کے لیے. اور وہ بھی 10 کروڑ کی گندم وہاں پر پڑی اس میں کیڑے لگ گئے, اس کو بھی پراپر طریقے سے جو ہے وہ یوٹیلائز نہیں کیا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں سندھ حکومت نے ہر موقع پہ ثابت کیا ہے کہ وہ نااہلی میں نمبر 1 ہے. اور اس گندم کے حوالے سے بھی آج میں نے فیکٹس اینڈ فگر سارے سامنے رکھے ہیں. مجھے پتا ہے ابھی شام کو انہوں نے 2 جو ہے وہ پین کلر رکھے ہوئے ہیں, ایک سعید غنی صاحب اور ایک مرزا وہاب صاحب, بیچارے شریف النفس قسم کے شستہ زبان بولتے ہیں. باقی سارے ٹارگٹ کلر ہیں, آصف زرداری صاحب, بلاول زرداری صاحب اور سارے ان کے جو یہ مگرمچھ ہیں. یہ خزانے کی ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں, یہ معیشت کی ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں, یہ سرکاری خزانوں کی ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں, یہ سرکاری زمینوں کی ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں, یہ لوگوں کے جناب پاؤں میں بم باندھ کے 5-5 6-6 کروڑ روپے کے تاوان لیتے ہیں, یہ وہ ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں. یہ جتنی آپ کی شوگر ملیں ہیں سندھ کی زبردستی لوگوں سے کھینچ کے جاؤ اپنے نام کرانے کی ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں. اور جب یہ ٹارگٹ کلنگ کر کے معاشرے, سوسائٹی اور سندھ اور میڈیا کے اندر پولرائزیشن ہو جاتی ہے تو اس پولرائزیشن کو دور کرنے کے لیے انہوں نے 2 پین کلر رکھے ہوئے ہیں, سعید غنی صاحب اور مرزا وہاب صاحب. وہ آتے ہیں بڑے ٹھنڈے طریقے سے اور واقعی شریف ہیں. میں ترجمان پنجاب حکومت کی حیثیت سے بھی اور فیاض الحسن چوہان کی حیثیت سے بھی ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ دونوں بیچارے بڑے شریف, لیکن لگے ہوئے آگے آصف علی زرداری کے, لگے ہوئے جناب بلاول زرداری کے, لگے ہوئے پاکستانی دنیا کے سب سے بڑے انٹرنیشنل چور اور ڈاکوؤں کے آگے بیچارے دونوں شریف. یہ 2 پین کلر ہیں. آج شام کو یہ آئیں گے, یہ دونوں پین کلر یہ آ کے جا وہ رکھیں گے جناب, ادھر کی بات ادھر, ادھر کی بات ادھر. لیکن میں نے جو فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ 100% پاکستان کے اسٹیٹسٹیکل بیورو کی جناب جو سرکاری فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ رکھے ہیں. تو آخر میں
اپنی بات کا اختتام کروں گا، پھر سوال و جواب ہوگا کہ انشاءاللہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں ہم پنجاب کی عوام کی اور پاکستان کے عوام کی جس طرح خدمت اس فیلڈ کے اندر کر رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی اور بہت سی فیلڈز ہیں جس کے اندر ہم خدمت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ خدمت کرتے رہیں گے۔ چوہان صاحب یہ فرمائے گا کہ اس وقت جو پنجاب کی صورتحال ہے، چوہان صاحب یہ فرمائے گا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ان کی طرف سے 2 خودکش ہیں، وہ آپ کو بھی کہتے ہیں کہ پنجاب کا زبردست خودکش بمبار ہے فیاض الحسن چوہان؟ نہیں، میں نے پین کلر کہا ہے۔ آپ نے پین کلر کہا، وہ خودکش کہتے ہیں آپ کو۔ اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ اس وقت پنجاب کے اندر صورتحال یہ ہے، آٹا چکی مالکان جو ہیں وہ 78 روپے سے لے کر 90 روپے تک آٹا جو ہے وہ فروخت کر رہے ہیں۔ 6 ماہ پہلے تک جو نان تھا وہ 10 روپے اس کی قیمت تھی، آج اس کی قیمت 15 روپے ہے۔ کبیری روٹی جو ہے وہ 15 روپے قیمت ہے، اور جو دوسری روٹی ہے 6 روپے قیمت تھی، اب 8 روپے قیمت ہے۔ اگر دوسرے آپ صوبوں کے ساتھ اس کا کمپیریزن کر رہے ہیں، لیکن یہ دیکھیں کہ کتنا زیادہ اس میں اضافہ ہو چکا ہے۔ آٹا کہیں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ مل رہا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مل رہا، تو اس میں اصل بتائے گا سیاسی حالات سے ہٹ کر کیا یہ روٹی اور آٹے اور نان کی قیمت میں اضافہ کیوں ہوا ہے؟ اچھا، ایک چیز تو یہ ہے کہ چکی کو جو ہے نا ہم ریگولیٹ نہیں کرتے۔ چکی جو ہے وہ مارکیٹ کا سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا جو میکانزم ہوتا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ ان کی قیمتیں طے ہوتی ہیں، اور سپلائی اینڈ ڈیمانڈ جو مارکیٹ کی ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ